آج کی ہماری حکایت نمبر 85۔ بنی اسرائیل میں ایک سامری نام کا ایک سونار تھا۔ یہ قبیلہ سامریہ کی طرف سے منسوب تھا۔ یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ یہ سامری بظاہر مسلمان بن گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری جو تھا یہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ مجھے جیسے ہی موقع لگے میں اس قوم کو اس گائے کی پوجا پاٹ پر لگا دوں۔ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلایا، سونا جمع کیا اور اس سارے زیورات کو عجیب سونا ڈالا، چاندی، پیتل، تانبا، جو دھات سامنے آئی ساری ڈال دی اس کے اندر، اس کو پگھلایا۔ پگھلانے کے بعد اس کا ایک پتلا تیار کیا گائے کا، اور پھر جب اس پتلا سارا تیار ہو گیا گائے کا تو اس نے کچھ خاک مٹی وہ لے کر اس گائے کے منہ میں ڈال دی۔ وہ جیسے ہی وہ مٹی وہ خاک گائے کے منہ میں گئی، اس پتلے کے منہ میں گئی، اس پہ جان پیدا ہو گئی، وہ بولنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو اس کنڈیشن میں دیکھا کہ ایک دھات کا بنا ہوا بچڑا، سونے چاندی کا بنا ہوا بچڑا یہ بولنے لگ گیا، میں یہ دیکھنا تھا۔ وہ ساری کی ساری قوم اس بچڑے کی پرستش کرنے لگی اور بنی اسرائیل اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، سامری سے دریافت کیا کہ اے سامری یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبریل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جبریل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑ رہا ہے وہاں سبزہ ہی سبزہ ہوئی جا رہا ہے، سبزہ ہی سبزہ ہوگی جا رہا ہے۔ جس جگہ جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدم لگتے وہ جگہ ہریالی پیدا ہو رہی ہے، سبزہ اگ رہا ہے۔ تو میں نے اس گھوڑی کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھائی تھی اور میں نے وہ خاک اس بت کے منہ میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا۔ اب مجھے یہ بات اچھی لگی، میں نے جو کچھ کیا اچھا کیا۔ سامری آگے سے یہ کہنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اب تو جا، دور ہو جا، اب اس دنیا میں تیری سزا یہ کہ تو ہر ایک سے کہے گا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ تیرا حال یہ ہوگا کہ تو کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہی حال ہوا، اور جو کوئی بھی اس زمانے میں اس سامری کو چھو لیتا تو چھونے کی وجہ سے سامری کو اور جس نے چھوا اس کو، ان دونوں کو اتنا شدت کا بخار چڑھتا تھا کہ برداشت سے باہر ہو جاتا تھا۔
اور کافی دنوں تک بخار رہتا، جو آہستہ آہستہ بھی اس کا بخار اترتا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو اگر کوئی چھو لیتا تو اس کو پھر بڑا تیز بخار چڑھ جاتا، اتنا تیز بخار کہ برداشت سے باہر ہوتا، اس کا جسم ٹوٹنے لگ جاتا بخار کی وجہ سے، اس کو بھی، سامری کو بھی، اور جس نے سامری کو چھوا اس کو بھی۔ اب یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی کہ سامری کو نہ چھونا، سامری کے نزدیک نہ جانا، جو اس کے نزدیک جائے گا، جس نے اس کو ہاتھ لگا دیا اس کو بخار چڑھ جائے گا اور اس کو بھی چڑھ جائے گا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، تو سامری خود لوگوں سے بچنا شروع ہو گیا، کوئی بھی اس کی طرف آ رہا ہو یا ایک جگہ کھڑا ہے، حالانکہ آنے والا کہیں اور جا رہا ہے، اب اسی سمت سے رہا ہے، اب یہ چلانا شروع ہو جاتا تھا، میرے پاس مت آنا، میرے پاس مت آنا، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، یہ چلانا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ عذاب اس قدر اس عذاب میں مبتلا ہوا کہ سامری بالکل تنے تنہائی رہ گیا اور جنگل میں چلا گیا اور بڑا ہی ذلیل و خوار ہو کر مرائی۔ یہ سامری جو تھا جادوگر تھا، یہ بڑا ذلیل و خوار ہو کر مرا ہے۔ تو میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں، یہ حکایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ حکایت بھی قرآن مجید فرقان حمید کے 16ویں سپارے کے 14ویں رکوع کے اوپر سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔